نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ذی الحجہ کی آج 7 تاریخ ہے اور اس کی فضیلت باقی مہینوں سے علیحدہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اس میں عید الاضحیٰ ہے اور ساتھ قربانی کے یوم النحر کا دن بھی ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ سورہ فجر کی پہلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اور اس سے مراد کچھ مفسرین کے نزدیک وہ محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور زیادہ تر کہتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ان دنوں کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی، لیکن جب ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی عظمت اور فضیلت جو بیان فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کا یہ جو پہلا عشرہ ہے، عشرے سے مراد 9 دن ہیں، چونکہ عید والے دن تو روزے کا حکم نہیں ہے۔ ان دنوں میں جو شخص روزہ رکھتا ہے ان 9 دنوں میں، اس کے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر۔ اب آپ ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ کریں، اور ان میں جو راتیں ہیں، ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو پچھلے سال بھی میں نے تفصیل سے ان دنوں کے متعلق گفتگو کی تھی، اور میرے ذہن میں تھا کہ شاید وہ آپ کے ذہن میں ہو۔ اور پھر یہ یوم عرفہ کا دن، ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ جس دن وقوف عرفات ہوتا ہے، حاجی عرفات میں جا کے حج پڑھتے ہیں، تو اس دن وہاں یوم عرفہ ہے، لیکن ہمارے ہاں یوم عرفہ اس دن نہیں ہوگا جس دن 9 تاریخ ہوگی۔ ہم نے ان کے ساتھ یوم عرفہ نہیں منانا، جیسے وہ رمضان کا ایک روزہ ان کے چاند پہلے طلوع ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جس دن ادھر شب قدر ہوگی اس دن ادھر بھی ہوگی، تو ہم نے اپنے چاند کی تاریخ سے دیکھنا۔ میدان عرفات میں جو لوگ ہیں انہوں نے تو روزہ نہیں رکھنا، ان کو تو حکم ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں، جو حج پڑھنے کے لیے گئے۔ لیکن ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے بھی گناہ معاف فرماتا ہے، اور اگلے سال میں اس نے جو کرنے ہوتے ہیں وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ 9 تاریخ کے روزے کی اہمیت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو اس حوالے سے یہ دن سارے ہی اہم تھے، لیکن یوم عرفہ کا دن چونکہ ابھی آنا ہے، ہمارے کل 8 ہوگی، پرسوں 9 تاریخ اتوار کو، تو یوم عرفہ کے روزے کی یہ اہمیت ہے۔ باقی اس میں جو دوسری چیز صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قربانی کا یہ جو لفظ ہے
اس پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کر لیں، چونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں ایک حدیث شریف دیکھ رہا تھا، آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک 10 سال رہے ہجرت کے بعد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ نے حج تو آخری اور پہلا ایک ہی کیا، فتح مکہ کے بعد اگلے سال جو حج آیا تھا اس میں تو امیر حج حضرت ابوبکر صدیق منتخب ہوئے، اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ اس کی تفصیل آگے چل کے میں عرض کروں گا۔ یہ لفظ قربانی جو ہے یہ قرب سے نکلا ہے، یعنی انسان اگر اپنے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ یعنی قرب جو ہے وہ قربانی کے بغیر نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے، یہ دنیا میں بھی آپ کا معاملہ یہی ہے۔ آپ جس کے لیے قربانی کرتے ہیں اسی کے آپ قریب ہوتے ہیں۔ اس میں آگے چل کے 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کبھی میرے دل میں یہ خیال آئے کہ میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا خالق ہے، مجھے پالتا ہے، میرے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، میرا ہر کام میرا اللہ کرتا ہے، تو جو قریب نہیں ہے ظاہر ہے کہ وہ دور ہے، تو اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ تو پھر اس قرب کے لیے، جیسے دنیا میں کسی انسان کے آپ قریب ہونے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے میں چند چیزیں بیان کیا کرتا ہوں کہ قربانی وہی انسان کرتا ہے جس میں محبت ہوتی ہے۔ جب تک آپ کے اندر کسی کے لیے محبت کا جذبہ نہیں ہے آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں محبت پہلے ڈالتا ہے پھر اس کو بچہ دیتا ہے، اس لیے کہ رات کی نیند کو قربان محبت میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو تکلیف میں وہی انسان ڈال سکتا ہے جس کے اندر محبت کا جذبہ ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا ہے، جیسے سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں قیدیوں کو، مسکینوں کو اور یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کبھی ان کے دل میں یہ نہیں آیا کہ ہمارا کوئی شکریہ ادا کرے یا ہم نے اس سے کوئی جزا لینی۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ قریب نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دور ہیں، تو جو لوگ دور ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ ایک چانس رکھا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں اس کے دیے ہوئے رزق حلال میں سے قربانی کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اس سے اگلی بات میں جو اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ جو بڑی قربانی ہوتی ہے، یہ تو فلسفے والوں نے، مفسرین نے لکھا کہ اگر آپ نے قریب ہونا ہے تو قربانی کریں، لیکن جو بڑی قربانی ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ قریب ہوتے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اگر آگ میں کود گئے ہیں اور فرشتوں سے مدد نہیں لی تو یہ قربانی انہوں نے قرب کی وجہ سے دی ہے۔ یعنی یہ قرب جو ہے اس کی مثال بخاری مسلم کی حدیث اکثر آپ سنتے ہیں، اور اس میں چونکہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ قرب جو ہے کہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں،
اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ ویسے بات بڑی عجیب ہے کہ اللہ فرمائے میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، پھر وہ بندہ جب مجھ سے طلب کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ ایک مورخ نے بڑا جملہ کہا تھا، اس نے کہا لوگ بڑی دلیلیں دیتے ہیں اللہ کے ہونے پہ کہ اللہ ہے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے اللہ کے ہونے پہ جو سب سے بڑی دلیل دیکھی ہے وہ واقعہ کربلا دیکھا ہے، کہ اتنی بڑی قربانی کوئی دے ہی نہیں سکتا اگر اس کو اللہ کا قرب نصیب نہیں۔ اگر وہ اللہ کو دیکھ ہی نہ رہا ہو تو اپنے بچے کیسے قربان کر سکتے؟ تو وہ جو قرب ہوتا ہے جب اللہ کسی کی آنکھیں بن جائے، اللہ کسی کے کان بن جائے، اللہ کسی کے ہاتھ بن جائے، اللہ کسی کے پاؤں بن جائے، تو وہ قرب جب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ بڑی قربانیاں دیتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ قرآن نے بیان کیا۔ لیکن اب چونکہ یہ بات ہماری ہو رہی ہے، وہ تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں تھیں۔ ویسی بات تو بڑی عجیب ہے نا کہ جبریل آ کے کہے کہ سارے فرشتے حاضر ہیں، حکم دیں، تو کیا قرب ہوگا اس وقت کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے جو لفظ ہیں کہا یہ بھی غیر ہیں۔ یہ جو دعا کے لفظ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی حجاب ہے، کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا؟ تو ویسے کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر فرشتوں سے مدد مانگ لیتے تو شاید پھر وہ قرب ملتا بھی نہ، وہ جو خلیل کا لقب تھا نا شاید وہ پھر حاصل بھی نہ ہو۔ تو اس لیول کی جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ جب انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے تو اس لیول کی قربانیاں تب ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے، میں نے پچھلے جمعے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ قربانی کے مسائل پہ گفتگو کرنی۔ قربانی ہر اس شخص پہ فرض ہے، واجب ہے جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور آزاد ہے۔ یہ 4 شرائط ہیں قربانی کے واجب ہونے کے لیے۔ بندہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نابالغ بچوں پہ قربانی واجب نہیں ہے، جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ان پہ قربانی واجب نہیں ہے، غیر مسلموں پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اچھا، یہ 4 شرائط جو ہیں کہ وہ آزاد بھی ہو، اگر کوئی غلام ہے، کسی لوگوں نے اس کو پکڑ کے غلام بنا لیا ہے تو اس پہ بھی قربانی واجب نہیں ہے، مسلمان آزاد ہو۔ اب یہ ہم سب نے اپنے اپنے حساب سے دیکھ لینا ہے، اس کی وجہ میں نے تفصیل سے بیان کر دی تھی۔ واجب کیا ہوتا ہے، مستحب کیا ہوتا ہے، مباح کیا ہے، مکروہ کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ یہ واجب کی اصطلاح میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس کو ادا کریں گے تو اجر ہے، ثواب ہے، اللہ کی رضا ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہیں۔ اس لیے واجب آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اپنے اپنے حساب سے ہر کسی نے دیکھ لینا ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور آزاد ہو۔ اب یہ شرائط آ گئیں، اس کے بعد اہم شرط ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کے لیے میں نے زکوٰۃ کے جب مسائل بیان کیے تھے تو آپ کو بڑی آسان سی ایک ڈیفینیشن بتائی تھی کہ آپ کے پاس اپنے روزمرہ استعمال کی چیزیں، رہائش، سب کچھ موجود ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ تو جو بھی شخص وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی صاحب نصاب ہے اس نے قربانی کرنی ہے۔
اور یہ جو بات میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو بیان کی، وہ اس لیے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ فرض اس لیے نہیں ہوئی کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ نصاب پر 1 سال گزرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی بھی اتنا سونا چاندی یا درم و دینار نہیں تھے کہ سال آپ کے گھر میں پڑے رہیں، یہ کبھی نہیں ہوا۔ لیکن قربانی کے لیے یہ شرط آپ ذہن میں رکھیں کہ قربانی والے دن اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس رقم پہ سال گزرنا ضروری نہیں۔ تو وہ مرد ہو یا عورت ہو، بڑے بڑے زیورات ہماری بیویوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی گھر جا کے بتانا ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو صاحب نصاب۔ اس میں تھوڑا سا جو اختلاف علماء میں چلتا ہے، زکوٰۃ پہ تو سب متفق ہیں کہ اب نصاب کیا ہوگا؟ چاندی 44,500 روپے، 45,000 روپے تقریباً یہ بنتی ہے، 44,500 روپیہ۔ اگر یہ رقم آپ کے پاس موجود ہے، اچھا کئی دفعہ دوست یہ بھی پوچھتے ہیں جی کہ میری تنخواہ تو 60,000 ہے، لیکن اس تنخواہ سے میں نے مہینہ گزارنا ہے، تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ضروری اخراجات اس نے گھر کے ادا کرنے ہیں۔ ضروری اخراجات کے علاوہ جو آپ کے پاس رقم بچتی ہے وہ دیکھنی ہے۔ تو ملازمین یہ چونکہ اکثر پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے اس کی بھی تفصیل عرض کر دی۔ کچھ علماء تھوڑے سے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے نصاب جو ہے وہ سونے کا ہی بیان کرنا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ میں ٹارگٹ ہے فقیر، غریب آدمی، تو وہاں اس لیے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے زیادہ سے زیادہ ہوں تاکہ غربت ختم ہو جائے۔ لیکن قربانی میں فقیر ٹارگٹ نہیں ہے، یہاں صرف خون بہانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ سب سے زیادہ جو اللہ کو عمل پسند ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خون بہانا۔ شیطانی وسوسے بڑے بڑے آتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ سوالات لے کے آتے ہیں، مثلا ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ نے یہ جو 1,00,000 سوا لاکھ کا ایک جانور خرید لیا ہے، اور ایک ہی دن میں کروڑوں جانور جو ہیں وہ ذبح ہونے ہیں، تو اگر اتنے جانوروں کی قیمت پیسے اکٹھے کیے جائیں تو کتنے ہاسپٹل بن سکتے ہیں، کتنے غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے، کتنے یتیموں کی مدد ہو سکتی ہے۔ کیسا زبردست خیال ہے۔ اور یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ ابلیس جب بھی آپ پہ حملہ کرتا ہے وہ نیکی کے تصور سے کرتا ہے۔ اللہ نے غربت مٹانے کے لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے، فطرانے کا نظام رکھا ہے، عشر کا نظام رکھا ہے۔ ہمیں چونکہ اس نظام کا نہیں پتا ہوتا۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ اس کی بارگاہ میں خون بہایا جائے، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ یہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہراً آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایجنڈا جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں سے، غیر مسلموں سے، ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا اجماع امت ہے، یہ شاید اصطلاح میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ جب بھی آپ نے کوئی شریعت کا حکم اخذ کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب سے، قرآن کریم سے کرنا ہے۔ جو حضرت معاذ والی روایت ہے
اس کے بعد کس سے کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سے کرنا ہے۔ اس کے بعد کہاں سے کرنا ہے؟ اجماع امت سے کرنا ہے، کیونکہ یہ امت جو ہے یہ کسی بھی گمراہی کے کام پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھی چیز قیاس ہے کہ کسی اصل چیز کو دیکھ کے مسئلے کا حل، اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال، یہ چاروں چیزیں ویسے آپ نے ذہن میں رکھنی کہ قیاس ہوتا کیا ہے۔ ایک عورت نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، وہ فوت ہو گئی۔ اس کا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن نے نظر مانی تھی میں حج کروں گی، وہ فوت ہو گئی ہے، تو اب میں کیا اس کی طرف سے حج کروں؟ اب سادہ سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر مالک ہے نا، جو حکم فرمائیں گے وہ ہو جانا ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیری بہن پہ قرض ہوتا تو کیا کرتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میں ادا کرتا، تو فرمایا یہ بھی تو قرض ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی اصل چیز کو دیکھ کے اس کے ساتھ دوسرے مسئلے کا فروع کا حل کرنا، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ لیکن قیاس اور اجماع کے سامنے اگر کبھی کوئی قرآن کی آیت آ جائے یا حدیث آ جائے تو پھر قیاس کو نہیں ماننا، پھر اللہ کی کتاب اور نبی پاک کا حکم جو ہے وہ واضح ہے۔ یہ اصول میں آپ کو بیان کروں، یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ جانور بہیمۃ الانام کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، پالتو جانور جو اپنے گھروں میں پالتے ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا کہ وہ 8 ہیں، 2 بکریوں کے اندر ہیں نر اور مادہ، 2 بھیڑ کے اندر ہیں نر اور مادہ، 2 گائے کے اندر ہیں نر اور مادہ، اور 2 اونٹ کے اندر۔ اب اجماع امت یہ ہے کہ بھینس جو ہے اس کو قیاس کیا گیا ہے گائے کے ساتھ، اور اس پہ امت کا اجماع ہے، امت کا کٹ ہے اس میں کہ جتنی قربانی گائے کے اندر ہے اتنی ہی بھینس کے اندر ہے، جیسے اس کے نر میں 7 حصے ہیں اس کے بھی نر 7 حصے۔ لیکن اس دور میں کچھ فسادی لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی نبی پاک کے دور میں تو بھینس تھی ہی نہیں۔ کیسے لوگوں کو پریشان، نبی پاک کے دور میں تو بھینس تھی ہی نہیں، اب آپ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ یہ اجماع امت ہے۔ اب میں ٹیکنیکل چیزیں، یہ میں نے بات پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ سمجھائی ہے کہ ہم یہاں کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں بات کرتے، خود سمجھنے کے لیے، نہ ہم نے کسی سے بحث کرنی، لیکن مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے کہ کیا ہے۔ وہ پھر اس مسئلے کو لے کے نا وہ مکہ پاک بھاگے کہ مکہ پاک سے ہمیں یہ کوئی فتویٰ مل جائے گا، لیکن وہ مکے کے مفتی کا بھی میں سن رہا تھا، اس نے بھی بڑی عجیب بات کہی۔ انہوں نے جب جا کہا نا جی کہ عرب میں تو بھینس تھی نہیں اور ہمارے ادھر بر صغیر میں اور لوگ بھینس کی قربانی کرتے ہیں، تو وہ مفتی بھی اس وقت پتہ نہیں کس، اس نے کہا کہ بھینس کا دودھ پی لیتے ہو، مکھن کھا لیتے ہو، ویسے اس کا گوشت کھاتے ہو، تو جو حلال جانور ہے اس کو حرام کیوں قرار دیتے ہو؟ کوئی شرم کرو۔ اب مکہ پاک سے تو ان کو یہ جواب مل گیا۔ اور پھر ان غیر مقلدین کے اپنے جو اہل علم لوگ تھے انہوں نے ان کے خلاف لکھا، لیکن میں چند ٹیکنیکل چیزیں آپ کو صرف آپ کے علم کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھینس کی زکوٰۃ کا جب حساب ہوگا تو اونٹ کے حوالے سے ہوگا، بکری کے حوالے سے ہوگا، بھیڑ کے حوالے سے، یا گائے کے حوالے سے ہوگا؟ گائے کے حوالے سے ہوگا۔ کیوں؟
کہ لغت کے جو لوگ ہیں جنہوں نے لغت لکھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھینس اور گائے کی جنس ایک ہے. گائے کی اور بھینس کی جنس ایک ہے. اس لیے جب آپ نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے تو اگر 30 گائے آپ کے پاس ہیں تو وہی اگر 30 بھینسیں ہوں گی تو زکوٰۃ کا نصاب ایک ہی ہوگا. ویسے یہ جو ہمارے عام دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا یہ بڑے تگڑے ہوتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے. ایک مولوی نا وہ اس دیہاتی بندے کو روز آ کے یہی بات بتاتا تھا. اور یار اتنے مکہ پاک تے ادوں مجھاں ہوندیاں ہی نہیں سن. پتہ نہیں یہ مجھ دی قربانی کتوں آ گئی. وہ بیچارہ سادہ آدمی وہ خاموش رہتا تھا لیکن اس نے وہ بات ذہن میں پکی رکھی ہوئی تھی. جس دن مولوی صاحب کھل لینے کے لیے آئے نا تو اس نے کہا مولوی صاحب جس کی قربانی جائز نہیں اس کی کھل جائز ہے. خود شرم کرو. وہاں قربانی اس کی جائز نہیں ہے اور کھل جو ہے یہ جائز ہے اس لیے کہ آپ نے لے جانی ہے. تو اس قسم کے فتنہ پھیلانے والے لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم نے کہا ہے. وہ آیت میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے کہ وہ متشابہات آیتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تاکہ لوگوں میں فتنہ پیدا کریں. تو یہ آپ کو جانور میں نے بتا دیے. ویسے تو کامن سینس کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ آسٹریلیا کا بچہ بھی نہیں ہوتا تھا, یہ افریقہ کی گائے بھی نہیں ہوتی تھی, یہ ٹیڈی بکرے بھی نہیں ہوتے تھے. اب تو لائف سٹاک والوں نے یہ جتنا اس نظام کو آگے کیا ہے تو پھر تو کسی جانور کی بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے ان فسادیوں سے یہ جو فتنہ پھیلاتے ہیں ان سے بچ کے رہنا. وہ بکرا ہوگا نر ہو یا مادہ ہو, بھیڑ ہو نر ہو یا مادہ ہو, وہ ایک بندے کی طرف سے قربانی. اور اگر گائے ہے اونٹ ہے بھینس ہے تو اس میں 7 لوگ جو ہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں. 7 لوگ جو ہیں 7 حصے اس میں قربانی کے جو ہیں وہ موجود ہیں. تو جو بھی بندہ, ایک بندہ کہنے لگا جی میرے کو جو 45,000 روپیہ تھے, میں نے کہا نہیں میں نے ادھر دیکھا ہے یہ جو اجتماعی قربانی ہے اس میں 12,000 14,000 15,000 حصہ جو ہے اس میں آپ قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں اور آسانی سے وہ قربانی کا معاملہ جو ہے اس کا حل ہو جاتا ہے. ایک بات مجھے بڑی, ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی قربانی افضل ہے؟ تو میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان دنوں میں اللہ کو یہی پسند ہے کہ اس کی بارگاہ میں خون بہایا جائے. لیکن ایک جگہ آ کے ایک بات بڑی اہم کہ ان دنوں میں کوئی ایسا عمل ہے جو قربانی سے بھی بڑا ہو. تو میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام ہے جس بندے نے قطع رحمی کی ہے وہ صلہ رحمی کرے. جس نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑے ہوئے ہیں اگر وہ تعلق جوڑتا ہے تو یہ قربانی سے بھی افضل معاملہ. یہ ایک چیز جو ہے اس کو باقی کسی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑی نہیں. اب یہ حلال جانور ہے لیکن اس میں 7 چیزیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہاں جب وہ ذبح کرتے ہیں نا جانور تو بڑے بڑے فلاسفر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے فلاں عضو کا بڑا فائدہ ہے فلاں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہے اور حرام سے بچنا ہے. بکرا آپ کا حلال ہے لیکن اس کے اندر 7 اعضاء حرام ہیں. پتا جو ہے وہ حرام ہے, وہ نہیں کھانا, ذبح کر کے نکال دینا ہے اس کو. پٹھے جو ہوتے ہیں یہ بھی حرام. ہمارے پرانے جو قصاب تھے وہ تو گوشت بناتے ہوئے نکال دیتے تھے, ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ حرام چیز ہے. آج کل کچھ اناڑی لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ, وہ درمیان میں بس ایسی جلدی جلدی میں اگر آپ کے گرم و گوشت میں وہ پٹھا موجود ہے تو اس کو نکال دینا ہے. مسانہ حرام ہے, جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے نا مسانے میں, مسانہ حرام ہے, وہ نہیں کھانا.
ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے دم، وہ تو قرآن کریم میں بھی آیا ہے، وہ دم جو ہے وہ حرام۔ اس کی دونوں شرمگاہیں جن سے وہ چھوٹا پیشاب کرتا ہے یا بڑا پیشاب کرتا ہے، وہ دونوں حرام، اور کپورے جو ہیں وہ حرام۔ تو یہ 7 چیزیں جو ہیں یہ نہیں کھانی، ان کو نکال دینا۔ یہ مسئلہ بہت ضروری ہے، علم نہیں ہمارے عام لوگوں کو۔ اوجڑی جو ہے اس کو قیاس کیا گیا ہے مسانے کے ساتھ، کہ چونکہ مسانے میں پیشاب جمع ہوتا ہے اور اوجڑی میں گوبر جمع ہوتا ہے۔ ویسے جو واضح حکم ہے وہ ان 7 چیزوں کا ہی ہے، لیکن اوجڑی کو قیاس کیا گیا ہے مسانے کے ساتھ۔ وہ جو قیاس کا مسئلہ میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا گیا، اس کو کچھ لوگ مکروہ تحریمی کہتے ہیں اور کچھ اس کو حرام کے درجے میں رکھتے ہیں، لیکن مکروہ پہ تو سب کا اتفاق ہے۔ تو یہ پارٹس جو ہیں یہ آپ نے نہیں کھانے، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ علم کی بہت کمی ہو گئی ہے اس دور میں، ورنہ یہ چیزیں ہمارے عام لوگوں کو پتہ ہوتی تھی۔ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے اس بات پہ بھی بڑا دکھ ہوتا ہے، کئی لوگ میرا دل بڑا نرم ہے جی، میرا دل بڑا نرم ہے، میں کیسے جی وہ چھری پھیروں جی۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ سخت غصہ آتا ہے کہ تو مجھ سے زیادہ رحمان و رحیم ہے، تو نبی پاک سے زیادہ رحمت والا ہے۔ اس لیے اس قسم کی فضول باتیں بھی نہیں کرنی، میرا دل بڑا نرم ہے جی۔ جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں ایسی تعویلیں، ویسے یہ کیسا جملہ اچھا سا لگتا ہے، بڑا دل نرم ہے جی، میں تو وہ چھری نہیں پھیر سکتا۔ پھر اللہ کو غصہ آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تینوں رحم آؤں، اللہ نے کوئی رحم نہیں آتا۔ نبی پاک نے جو ذبح کیے ہیں ان کو کوئی رحم نہیں آیا تھا، تجھے رحم آتا ہے۔ اس قسم کی حرکت بھی نہیں کرنی۔ اللہ نے توفیق دی ہے، وہ چھری جو ہے وہ خود چلائیں۔ اور یہ احساس جو ہے اس قربانی، یہ گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ سارا سال آپ کھاتے رہتے ہیں کہ مولا کریم جس طرح میں تیرے حکم کے مطابق اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، میں کل کو اگر ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عہد ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ میں سنت ابراہیمی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی، کل کو اگر تیرے دین کے لیے، تیرے کام کے لیے کوئی موقع آیا تو میں اپنی اور اپنی اولاد کو لے کے حاضر ہو جاؤں۔ یہ ہے وہ جذبہ قربانی کا۔ اور پھر آپ نے وہ گوشت کی جو تقسیم ہے، اس میں بھی بڑی، ویسے تو یہ سورہ حج کو آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ نے ظاہر ہے سب کا خیال رکھنا ہے، لیکن یہاں یہ رعایت دی گئی ہے کہ اگر آپ کا اپنا خاندان بڑا ہے، گھر کے ہی کو 30-40 لوگ ہیں اور بکرا چھوٹا سا ہے کہ آپ 1-2 وقت میں صرف اس کو پکا سکتے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں ہی کھا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ اپنے بچے آپ کے روتے رہیں اور آپ وہ تقسیم، اگر آپ کا خاندان بڑا ہے، آپ زیادہ لوگ ہیں، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی وہ سارا جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت فرمائی تھی، اور خود بھی سرکار نے 2 مینڈے لے کے اپنی امت کی طرف سے قربان کیے تھے، اور پھر میرے مولا علی سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ سرکار نے اپنی امت کو اس وقت بھی یاد رکھا ہے۔ باقی ضروری مسائل میں نے آپ کو عرض کر دیے ہیں۔ ایام تشریق جو ہیں، یہ 9 کی صبح سے لے کے 13 کی عصر تک، تشریق کا معنی ہی گوشت کھانا ہوتا ہے، یہ گوشت کھانے والے دن ہیں۔ کئی پوچھ لیں نا یہاں میں تشریق، یہ گوشت کھانے والے دن جو ہیں، لیکن ان میں آپ نے ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیریں پڑھتے رہنا ہے۔ عیدگاہ کی جانب جانا ہے تو یہ تکبیریں پڑھتے جائیں۔ اور ایک بڑا سخت حکم بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس استطاعت ہے، وسعت ہے،
اور وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے. ہاں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کی طرف آئے. اچھا یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، کئی لوگوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ استطاعت اور نصاب میں کیا فرق ہے. چونکہ قرآن میں آتا نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج اس بندے پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، وہاں نصاب کی بات نہیں ہے. تو حج جو ہے وہ صاحب استطاعت، جو استطاعت یہ ہے کہ اس بندے کے پاس سفر کا سارا خرچہ موجود ہو، وہاں رہ کے اس نے جو خرچہ کرنا ہے وہ بھی موجود ہو، کرایہ بھی موجود ہو. آج کل تو ظاہر ہے ہم ہوائی جہاز پہ جاتے ہیں، اس دور میں 1 سال کا یہ سفر ہوتا تھا. 6 مہینے جانے میں لگتے تھے، 6 پھر واپسی پہ لگتے تھے. اس وقت حکم یہ تھا کہ 1 سال کا راشن اپنے بیوی بچوں کو دے کے جانا ہے، یعنی اپنا بھی انتظام کرے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے 1 سال کا اگر راشن دے سکتا ہے تو اس کو وہ استطاعت کہتے تھے. تو استطاعت یہ چیز ہے کہ آپ کی بھی اور آپ کے گھر والوں کی بھی تمام ضروریات جس میں پوری ہوتی ہیں. اس لیے حج کے لیے نصاب کی بات نہیں کی پہ جدے کو 44.5 آ رہے ہو حج کرے. حج کے لیے استطاعت کا لفظ ہے، اور قربانی کے لیے نصاب کا ہونا اور زکوٰۃ کے لیے بھی نصاب کا ہونا ضروری ہے. تو یہ ایام تشریق جو ہیں ان میں تکبیریں جو ہیں بلند آواز سے پڑھیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، جیسے میں نے کہا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، تو یہ قربانی آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.